حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پورے عرب میں سے چوری کو ختم کر دیا۔ جتنے بھی چور پکڑے جاتے ان کا سر قلم کیا جاتا اور ان کی لاشیں چوراہوں پر پھانسی پر لٹکا دی جاتی۔ کبھی مدینہ میں تو کبھی ریاض میں، کبھی مکہ میں، ہر جگہ ان کی لاشیں لٹکائی جاتی۔ پورے عرب میں ایک بھی چوری کرنے والا چور باقی نہیں رہتا تھا۔ ایک سعودی کہتا ہے کہ سلطان عبدالعزیز جب مکہ آتے تھے تو وہ کعبہ کی دیوار سے لگ کر بیٹھ جاتے، ہاتھ میں تلوار ہوتی اور وہ روتے رہتے۔ وہ سعودی آدمی کہنے لگا، جس استاد سے میں نے قرآن سیکھا اسی استاد نے عبدالعزیز کو بھی قرآن پڑھایا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد جی یہ سلطان کیوں روتا ہے؟ استاد نے کہا چلو میں اس سے پوچھ کر تمہیں بتاتا ہوں۔ میں بھی ساتھ ہو لیا کیونکہ استاد تھے اس لیے ان کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ استاد نے سلطان سے پوچھا، سلطان یہ بچہ میرا شاگرد ہے، یہ پوچھتا ہے کہ آپ کیوں روتے ہو؟ صبح آتے ہو تو روتے ہو، شام آتے ہو تو روتے ہو۔ سلطان پھوٹ پھوٹ کر رو دیا اور بولا، میں نے لوگوں کو چوری سے روکا، حرام سے روکا، امن قائم کیا، لیکن اب ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤ؟ یہاں نہ غلہ ہے نہ تجارت ہے، یہ لوگ کہاں سے کھائیں گے؟ مجھے اس بات کی فکر ہو رہی ہے، میں اسی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں اللہ کے سامنے آ کر رو رہا ہوں، یا اللہ تیرا حکم تو میں نے پورا کر دیا، اب روٹی کہاں سے کھلاؤ؟ نہ یہاں کوئی غلہ ہوتا ہے نہ یہاں کوئی تجارت ہے، روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ میرے بھائیو، اللہ کے لیے قربانی دی اور رو رو کر اللہ سے مانگا۔ اللہ نے پھر ایسا انتظام کیا کہ اللہ نے پھر بٹھا کے کھلانا شروع کیا۔ 7 سمندر پار سے مخلوق آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زمین میں سے چشمے تیل کے نکالے۔ آج وہ اپنے مال سے خود پریشان ہے، اب اس مال کو کیا کرے، اس مال کو کہاں لگائے؟ یہ ایک حکم کو زندہ کرنے کی برکت ہے۔ جب حرام چھوڑا، اوروں کو بھی دوسرے لوگوں کو بھی حرام سے بچایا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بٹھا کے کھلایا، بغیر محنت کے، بغیر تجارت کے، بغیر کاروبار کے، بغیر کسی کوشش کے۔ میرے بھائیو، اگر آج بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر ہم کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے، تو میرے بھائیو ان کو جا کر کہہ دو اور وہ خود دیکھ لے آج عربوں کو کہ وہ کیسے جو ہے بغیر محنت کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی تجارت کے وہ رزق کھا رہے ہیں۔ وہ اس قربانی کی برکت ہے۔ میرے بھائیو، یہ کس کی برکت تھی؟ اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کی برکت تھی، دوسرے لوگوں کو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے روکنے کی برکت تھی۔ میرے بھائیو، اللہ کے حکم کو زندہ کرو، اللہ تمہاری زندگی کو زندہ کر دے گا۔ دیکھیے اس واقعے میں جب سلطان عبدالعزیز نے اللہ کے حدود کو نافذ کیا، اللہ کے قانون کو نافذ کیا، تو اللہ نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے بھائیو، گناہ روکنا صرف سزا دینا نہیں، ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ سلطان اس لیے روتا تھا کیونکہ وہ پوچھ رہا تھا، اب ان لوگوں کو روٹی کہاں سے دوں؟ یہ حکمرانی کا اصلی کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی راہ میں قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اللہ اس کا ضرور بدل عطا فرماتے ہیں۔ جب سلطان نے اللہ کے حکم کے لیے قربانی دی تو اللہ نے تیل کے چشمے نکال دیے، بنا محنت، بنا تجارت کے۔ میرے بھائیو، رزق کا اصلی ذریعہ اللہ ہے، ہماری محنت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم نہیں کمائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ عربوں کی مثال جو ہے سامنے، اللہ نے جو ہے بیٹھے بیٹھے اللہ ان کو کھلا رہا ہے۔ تو اللہ تو کیا ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ تو بغیر اسباب کے بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہماری کوشش تو صرف محنت کرنے کی ہونی چاہیے، دنیا دار الاسباب ہے، لیکن اگر ہمارے دلوں میں یہ ہو کہ ہم نہیں کمائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، تو یہ خیال جو ہے غلط ہے، یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس لیے جو ہے ہم کیا کریں، محنت ضرور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا۔ بغیر محنت کے بھی اللہ چاہے گا تو رزق دے دے گا، جیسے عربوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔